بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ لمبی لمبی امیدیں باندھنا یہ انسان کے ایمان کی سلامتی کی علامت نہیں ہے، بلکہ آدمی کے لیے یہ خطرے کی علامت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا میں لمبی امیدیں باندھتا ہے، بہت لمبے چوڑے ارادے رکھتا ہے، تو اس انسان کا عمل صحیح نہیں رہتا۔ وہ اگر صحیح چلنا بھی چاہے تو بھی اس کا عمل خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت ساری جگہوں پر دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے لمبی امیدوں کو استوار کرنا اور لمبی امیدیں رکھنا اس کو ناپسند کیا ہے، بلکہ مفسرین نے اس کو کفار کی علامت بتایا ہے کہ یہ کام صرف کافر کر سکتا ہے، مسلمان نہیں کر سکتا۔ کہ دنیا میں رہے آدمی اور بہت دور تک کی سوچ رکھے کہ 200 سال 400 سال کے بعد میں کیا ہونا ہے، کیا کرنا ہے، اور ایسا دنیا میں جی لگائے کہ انسان آخرت سے غافل ہو جائے، ایسا مسلمان نہیں کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں انسان کی بد نصیبی کی اور بدبختی کی علامت ہیں۔ 4 چیزیں، ان میں سے پہلی چیز ہے آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری نہ ہونا، یعنی انسان کو کبھی اللہ کے سامنے رونا نہ آئے، آنکھوں سے آنسو نہ آتے ہوں۔ اور دوسری چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، سخت دلی، آدمی کا دل سخت ہو، اس میں رحم نہ ہو۔ بہت سے لوگ سخت دل ہوتے ہیں، تو یہ بھی آدمی کی بدبختی کی علامت ہے۔ تیسری چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، طول عمل، یعنی لمبی امیدیں، بہت زیادہ دور تک کی سوچ دنیاوی اعتبار سے۔ اور چوتھی چیز بیان فرمائی، حرص، دنیا کی بہت زیادہ حرص کہ بہت زیادہ مال جمع کر لوں، بہت زیادہ ثروت اپنے پاس میں اکٹھا کر لوں، یہ سب چیزیں ہیں۔ یہ جو لمبی امیدیں ہیں، ان کا تعلق اسی وقت میں ہے، یعنی یہ بری اور غلط اس وقت ہیں کہ جب ان سب چیزوں میں دنیا کا دخل ہو، یعنی انسان صرف دنیاوی زندگی کے لیے لمبی امیدیں باندھتا ہو، لمبے ارادے رکھتا ہو، بہت دور تک کی ذہنیت رکھتا ہو۔ اس سلسلے میں مفسرین نے یہاں اس آیت کے ضمن میں یہ وضاحت کی ہے، جیسا کہ قرطبی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ اگر انسان ملک کی کسی پالیسی کی وجہ سے یا ملک کی حفاظت کے لیے یا قوم یعنی ملت کی حفاظت کے لیے، اس کے دین کی نگہداشت کے لیے کوئی لمبی امید رکھتا ہے اور اس کا ارادہ بناتا ہے، اس کا پلان بناتا ہے، تو یہ طول عمل میں شامل نہیں ہے، بلکہ یہ آخرت کی ہی ایک فکر ہے۔ بہت دور تک کی سوچ رکھنا دین کے تعلق سے اگر ہے تو یہ برا نہیں ہے، لیکن اگر دنیا کے تعلق سے ہے تو یہ پھر برا ہے۔ یہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ کیسے ہلاکت کا ذریعہ ہے، کیسے یہ تباہی اور بربادی ہے، سنیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس امت کے جو پہلے لوگ ہیں، ان کی مغفرت عموماً 2 باتوں کی وجہ سے ہوگی۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ان کا ایمان کامل ہوگا، اور دوسری وجہ وہ لوگ دنیا سے رغبت نہیں رکھیں گے، ان کو دنیا سے دلچسپی کم ہوگی۔ اور امت کے جو بعد کے لوگ ہیں، جو بعد میں آئیں گے، آخرین امت، وہ ہلاک اور برباد ہوں گے 2 ہی وجہوں سے۔ ایک تو ان کی امیدیں بہت لمبی لمبی ہوں گی، اور دوسرے ان کے اندر مال کی حرص بہت زیادہ ہوگی۔ اب اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں بہت کثرت کے ساتھ آج مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ یوں تو کوئی عیب باقی نہیں ہے، کوئی خرابی ایسی نہیں رہی کہ جو آج بہت زیادہ
ہمارے درمیان نہ پائی جاتی ہو اور جس کی اصلاح کی ضرورت نہ ہو، مگر یہ کچھ خاص عیب ایسے ہیں کہ جن کو ہم برا ہی نہیں سمجھتے، ہم خیال ہی نہیں کرتے کہ یہ بھی کوئی غلطی ہے، یہ بھی کوئی برائی ہے، ہم غلط کر رہے ہیں، جبکہ یہ انتہائی بری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے رہنے کا مزاج بناؤ جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی راہ گزر ہوا کرتا ہے، راستے سے گزر رہا ہے اور درخت کے نیچے کہیں رکنا پڑ جائے تو وہ کتنی دیر رکے گا؟ بس اسی طرح انسان دنیا میں اپنا رہنے سہنے کا نظم و انتظام کرنے کا خیال رکھے، ہاں جو اللہ دے اس کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ جو راستے کھولے انسان ان میں محنت بھی کرے، کوشش بھی کرے، مگر دل نہ لگائے، دل کا لگانا ہی غلط ہے، دنیا سے دل نہ لگایا۔ تو دنیا میں صرف اتنا ہی رہنے کا آدمی مزاج بنائے، اس میں سلامتی ہے۔ حدیث شریف میں بہت سارے مواقع ایسے ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ اس دنیا میں دل نہ لگانا چاہیے۔ یہاں تو انسان ایک امتحان دینے کے لیے آیا ہے، یہ اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا ہے۔ اگر ہم اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اپنے دماغوں میں اس بات کو جما لیں گے تو بہت سارے گناہوں سے اور بہت سارے غلط راستوں سے انشاءاللہ صرف اسی ایک بات کی وجہ سے بچ جائیں گے۔ نہ جانے کتنی برائیاں ہم اختیار کرتے ہیں صرف اپنی دنیاوی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے، یہاں عیش و عشرت کو جمع کرنے کے لیے۔ یہ سب خرابیاں دور ہو جائیں اگر انسان دنیا کی زندگی کی حقیقت سے واقف ہو جائے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔